قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر چھوڑنے کی ترغیب دی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا ہے، جس دیس میں ظلم ہو اس دیس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنی قیادت میں لے کر وادی سینا میں چلے گئے۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں بنی اسرائیلیوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ گیا۔ انہوں نے بھوک سے نڈھال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیں یا اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کے بھوک مٹانے کا کوئی انتظام کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ من و سلوہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے کھانے آسمان سے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کی شہد تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ روزانہ اس کو کھایا جائے اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کیا جائے، مگر لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ بنی اسرائیل ہوتے تو نہ یہ کھانے کبھی خراب ہوتے اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیلی کھانا کھا کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں وہی خوراک چاہیے جو ہم مصر میں استعمال کرتے تھے، ہم نے کاشتکاری کرنی ہے اور زمینی اشیاء کھانی ہے۔ اس خوراک کو کھانے کے لیے قافلے کو ایک جگہ روک کر قیام کرنا پڑتا اور پھر کاشتکاری کرنا پڑتی۔ یہ کاشتکاری منزل پر پہنچنے میں تاخیر کا سبب بنتی، مگر بنی اسرائیلیوں کو اس سے کیا؟ بنی اسرائیل کاشتکاری کرتے، ترکاریاں اگاتے، پیاز اگاتے، لہسن اگاتے اور مسور کی دال کے لیے کام کرتے۔ یہ خدا کی اتاری ہوئی نعمت سے تنگ آ گئے تھے۔ قرآن پاک میں مسور کی دال کا تذکرہ بنی اسرائیلیوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر انہیں پانی کی یاد ستائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ وہ ایک خاص چٹان پر عصا مارے جہاں سے پانی نکلے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے چاروں جانب عصا کو 12 مرتبہ مارا، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے اپنے چشمے متعین کر لیے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ دوستو، یہ تو قرآن پاک میں مسور کی دال کا تذکرہ تھا۔ آئیے اب آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسور کی دال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کدو کھاؤ، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور مسور کی دال کھاؤ کہ اس کی تعریف 70 انبیاء علیہ السلام کی زبان پر رہی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسور کی دال کا کھانا دل کو نرم اور سبک کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور ختم کر دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور غرور کے خاتمے کے لیے بھی یہ غذا کھانی چاہیے۔ قدیم زمانے میں روم اور یونان کے بازاروں میں مسور کی دال کو پیس کر روٹی بنائی جاتی تھی اور یہی عوام کی غذا تھی۔ حکماء نے لکھا ہے کہ مسور کی دال میں 12% پانی ہوتا ہے اور تقریباً 60% کاربوہائیڈریٹس۔ اس کے علاوہ ایک خاصا حصہ پروٹین کا ہوتا ہے۔ مسور طبی لحاظ سے پسینہ لاتا ہے۔ مسور کا لیپ خسرہ، چیچک اور پھوڑوں کو ختم کرتا ہے۔ مسور قبض کشا بھی ہے۔ احمد صاحبی فرماتے ہیں، مسور کی دال میں ٹھنڈک ہے، اسے چقندر کے ساتھ پکانا چاہیے، یہ فالج اور لکوہ کا بہترین علاج ہے۔ مسور نزلے کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کے ورموں کو بھی ختم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ مسور کی دال پھیپھڑوں کے مریض کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ہاں، اگر کھاتے وقت سرکہ یا پیاز شامل کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسور اور چقندر کو ملا کر پکانے سے جسم کو عمدہ غذا ملتی ہے۔ مسور کی دال کو دودھ اور گھی ملا کر چہرے پر ملنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ مسور کی دال بادشاہوں کی خوراک ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے ہاں یہ جو مثال مشہور ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کا پس منظر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ تاریخ میں ہے کہ مغلیہ سلطنت جب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو بادشاہ وقت کا خزانہ خالی ہو گیا تھا
बस सल्तनत फकत नाम की ही रह गई थी। शाही बावर्ची भी मजबूर होकर दरबार छोड़ गया। उसने किसी और जगह जाने की ठानी। वो एक राजा साहब के दरबार में गया और नौकरी की दरखास्त की। जब राजा को मालूम हुआ कि दरखास्त गुजार शाही बावर्ची रह चुका है, तो राजा ने इम्तिहान की गर्ज से उसको मसूर की दाल पकाने को कहा। साथ ही वजीर खजाना को हुक्म दिया कि बावर्ची अखराजात के लिए जितनी रकम मांगे इसको फराहम कर दी जाए। शाम के वक्त जब राजा के सामने मसूर की दाल आई तो वो इतनी लजीज थी कि राजा तारीफ करते हुए थकते न थे। वो बार बार दाल की तारीफ करते और कहते कितनी अच्छी दाल बनाई है। उसे ख्याल आया कि ये शख्स शाही खानदान का बावर्ची रह चुका है, इससे पूछा जाए कि दाल पर खर्चा कितना आता है। उसने बावर्ची से पूछा, दाल पर खर्चा कितना आया है? बावर्ची ने दस्त बस्ता आदाब बजा लाते हुए अर्ज की, हुजूर 2 पैसे की दाल थी और 32 रुपए के मसाले। राजा ने जब ये बात सुनी तो पसीने से शराबूर हो गया और ताज्जुब से कहा, 2 पैसे की दाल में 32 रुपए के मसाले डाले जाएंगे तो किस तरह निजाम चलेगा? बावर्ची ने शाही आंखें देखी थीं। उसने कभी ये छोटी बात सुनी थी। बावर्ची ने उसी वक्त 32 रुपए और 2 पैसे निकाल कर राजा साहब के सामने रख दिए और ये कहकर चल दिया कि साहब ये रहे आपके पैसे,